دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا۔ ارطغرل کا مطلب عقاب کی طرح جھپٹنے والا جوان ہوتا ہے۔ آپ نے علامہ اقبال کی شاعری میں بار بار شاہین یا عقاب کا ذکر سنا ہوگا۔ علامہ اقبال صاحب کا عقاب یا شاہین بھی ارطغرل جیسا جوان تھا، نگاہ بلند، گفتگو دل آواز اور جان پرسوز۔ ارطغرل غازی جہاں ایک تاریخی ڈرامہ ہے، وہاں ایک شاندار موٹیویشن، ایک سکسیس سٹوری بھی موجود ہے۔ اگر ہم اس سے بھی سبق سیکھ لیں تو ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اسٹیٹ، کوئی خاندان ایک نسل میں نہیں بنتے، خاندان اور اسٹیٹس کو بننے میں نسلیں لگ جاتی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کو 18 نسلوں نے بنایا تھا، ارطغرل نے صرف اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک ارطغرل آتا چلا گیا اور عثمانیہ سلطنت بنتی چلی گئی، اور جب ارطغرل کے خاندان نے اچھے اور اہل شہزادے پیدا کرنے بند کر دیے تو سلطنت عثمانیہ ہوا میں پتوں کی طرح بکھر گئی۔ چنانچہ اگر آپ کوئی خاندان یا اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر نسل کو پچھلی نسل سے بہتر ہونا ہوگا، ورنہ خاندان ہو یا سلطنت وہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ آپ میں اگر پوٹینشیل ہے، آپ میں اگر اپنے خاندان، اپنے قبیلے کا مقدر بدلنے کی اہلیت ہے تو پھر آپ کی ہر طرف سے مخالفت ضرور ہوگی۔ آپ کے سکے بہن بھائی اور دوست بھی آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ پھر آپ کا وہ خاندان، وہ قبیلہ آپ کو ہی قتل کرنے کی کوشش کرے گا جس کے لیے آپ پوری دنیا سے لڑ رہے ہیں۔ آپ میں جتنی زیادہ پوٹینشیل ہوگی، آپ کی اتنی زیادہ مخالفت ہوگی۔ کامیاب ہونے والے لوگ ہمیشہ اکیلے ہوتے ہیں۔ ارطغرل پوری ڈرامہ سیریز میں بار بار اکیلا ہوتا ہے، اس کا خاندان، اس کے ساتھی سب اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ارطغرل اس کے باوجود آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ بات پلے باندھ لیں کہ زندگی میں بار بار آپ اکیلے ہوں گے۔ وہ لوگ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے جن کے بارے میں آپ کا خیال ہوگا کہ مرنے تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ آپ اگر خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو خود کو اکیلے پن کی عادت ڈالیں اور اکیلا رہنا سیکھیں۔ ارطغرل کی سب سے بڑی خوبی کہ وہ کبھی ہار نہیں مانتا تھا، وہ سب مشکلات کے باوجود سٹرگل کرتا رہتا تھا۔ اس نے اس وقت بھی ہار نہیں مانی جب اس کی اپنی ماں، اس کے اپنے بھائی نے اسے جلاوطن کر دیا تھا، جب اس کے اپنے قبیلے نے اسے سزائے موت سنا دی، جب منگولوں نے اس کے ہاتھ میں کیل گاڑ لی، جب اس کے اپنے دوست نور گل نے اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا تھا۔ لہٰذا آپ بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ارطغرل کی طرح نیور گیو اپ کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ زندگی مسلسل سٹرگل کا نام ہے جس میں آرام اور سکون نہیں ہے۔ زندگی بڑی ظالم ہے، زندگی میں سوتے ہوئے بھی آپ کو اپنی ایک آنکھ کھلی رکھنی پڑتی ہے ورنہ آپ مارے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ آپ کی زندگی میں آرام اور سکون نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ارطغرل کی کامیابی میں شیخ ابن العربی کی دعاؤں نے ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں شیخ ابن العربی نہ ہوتے تو وہ کئی قبیلے کے دوسرے جوانوں کی طرح گمنامی میں ہی مر جاتا اور آج دنیا کئی قبیلے اور ارطغرل کے نام تک سے واقف نہ ہوتی۔ لہذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جتنے بہادر اور عقلمند اور محنتی بے شک ہو جائیں مگر آپ ہمیشہ دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ ہمیشہ عقل مند اور تجربہ کار لوگوں میں بیٹھیں، ان سے مشورہ کریں اور ابن العربی جیسے بزرگوں کو تلاش کر کے ان سے دعائیں لیتے رہیں۔ یہ مشورے اور یہ دعائیں آپ کو ارطغرل جیسا بنا دیں گی اور آپ عقاب اور شاہین کی طرح ہواؤں میں اڑیں گے۔